اچھا اب آ جائیے نماز فجر کا اول وقت کون سا ہے. دیکھیے نماز فجر کا اول وقت اور جو وقت فضیلت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی صبح صادق ہوئی اس کا وقت فضیلت اور اول وقت دونوں شروع ہو گئے. پھر آسمان پر ایک ہلکی سی سفیدی سی ہے جو سفیدی پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی. اب جو نماز فجر کا وقت فضیلت ہے، مثلا آج بالفرض میں ایک سادہ سی مثال لوں کہ 6 بجے اگر نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 6 بجے ہی اس کا فضیلت کا وقت سٹارٹ ہو گیا. لیکن فضیلت کا وقت کب تک چلے گا؟ تو نماز فجر کے فضیلت کا جو وقت ہے وہ 21 منٹ تک رہتا ہے. 21 منٹ تک. یعنی اگر 6 بجے نماز فجر کسی نے پڑھنا، کسی کی نماز فجر کا وقت ہوا ہے تو 6:21 تک فجر کا وقت فضیلت رہے گا. پھر فجر کا وقت اجزا شروع ہو جائے گا، یعنی عام وقت شروع ہو جائے گا اور وہ عام وقت چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور نماز فجر قضا ہو جائے. وہ عام وقت ہے، اس میں ثواب ہزاروں گنا لاکھوں گنا کم ہو چکا ہوتا ہے. اوقات فضیلت کے اندر پڑھنے کا جو اوقات ہیں وہ جو کیلکولیشن کی گئی، اب یہ کیلکولیشن منٹس کی کس نے کی ہے وہ ابھی آگے چل کر وہ بھی بتاتا ہوں. ورنہ توضیح مسائل وغیرہ کے اندر تو ذرا ثقیل قسم کی اصطلاحات ہیں، آگے کی نمازوں میں بھی ابھی آئے گا. شاخص وغیرہ کا استعمال اس کا لفظ ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کن ٹائمنگز میں منٹس کو کتنے ہوں، کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو ہم کہیں کہ نماز کا وقت فضیلت ابھی چل رہا ہے، تو اس کو کیلکولیشن کی گئی. تو نماز فجر کا وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا ہے، 21 منٹ تک. اور اس کے بعد پھر جب سورج نکل آتا ہے تو نماز فجر قضا ہو جاتی. اچھا، اور یہ خاص طور پر اگر آپ کو کبھی جہاز سے سفر کرنے پڑ جائیں، اس میں بہت ہی ٹریکی اور کنفیوزنگ ہوتا ہے یہ فجر کا وقت. بہت اس کے الگ مسئلے ہیں، باقاعدہ کبھی پوری اس کی کلاس ہی لینی پڑے گی کہ آپ کیسے پتہ چلائیں گی. لوگ اکثر سوچتے ہیں یا تو ہم جس جگہ سے چلیں وہاں کا وقت فجر کا وقت یہ تھا، یا جس جگہ ہم پہنچنے جا رہے ہیں وہاں کا وقت دیکھا جائے گا فجر کا. نہیں، جس جگہ آپ جہاز میں اس وقت موجود ہیں اس جگہ پہ کون سا. اب یہ تو لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا کس جگہ سے جہاز گزر رہا ہے اس کا وقت کیا ہے. تو بعض اوقات اسکرین پہ وہ جگہ بھی آ رہی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کے ذریعے انسان پہلے سے پریپریشن کر کے رکھے کہ کتنی دیر کا سفر ہے، کہاں سے گزرے گا، وہاں کے نماز فجر کے اوقات وغیرہ کیا ہیں، یا کم سے کم اپنی ونڈو وغیرہ سے بھی دیکھے وہ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کا. لیکن اس میں اتنا ٹرکی وہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ابھی منٹس کے اندر ہی ایک دم سے جہاز اصل میں جو اس کی سپیڈ چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ اتنی رفتار سے جا رہا ہوتا ہے کہ بہت جلدی نماز کا جو وقت ختم ہو جاتا ہے. تو بہت کیئرفلی آپ کو نہ پہلے پڑھ لیں وقت سے، نہ آپ وقت کے بعد پڑھیں قضا ہو جائے. بعض اوقات تو احتیاطاً کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 دفعہ بھی نمازیں پڑھنا پڑ جاتی ہیں کہ صحیح طور پر اگر اندازہ نہیں ہو رہا ہو وقت کا. خیر وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ نمازوں کے اول اوقات کے اعتبار سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی اطمینان نہ ہو آپ کو اور اول وقت کے چکر میں آپ نماز کو وقت سے پہلے شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پھر باطل ہو جائے گی. تو پھر تاخیر ہی کریں. وہ انشاءاللہ وہ جب نمازوں کو دیر سے پڑھنا مستحب ہوتا ہے اس میں بھی بتائیں گے. اور فجر کے اندر خاص طور پر تاخیر کرنا، چاہے تاخیر کرنے سے مراد یہ نہیں ہو رہی کہ قضا نہیں، آخر وقت میں فجر پڑھنا، اس کے متعلق باقاعدہ ایک روایت بھی ہے زہری کی یا زہری کی کہ جس میں امام زمانہ کے جو شوق کے اندر زہری جو تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جنہیں بہت زیادہ امام زمانہ سے ملاقات کا شوق تھا، شوق زیارت ہوا ان کو اور امام کی زیارت ملی، تو امام نے 2 مرتبہ ان سے یہ بات فرمائی جو روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں. یعنی اتنی تاخیر، وہی ٹائم ہوتا ہے افضل وقت کا کہ جب 21 منٹ تک جو کہ وقت فضیلت رہتا ہے. تو یعنی اس کو امام نے کہا ملعون من اخر الغداۃ ان تنقضی النجوم، یہاں تک کہ اتنی تاخیر کر دے کہ ستارے نظر آنا بند ہو جائیں، ستارے معدوم ہو جائیں.
یعنی خدا کی رحمت سے دور. ملعون کے معنی یہاں پر ہے خدا کی رحمت سے وہ شخص دور ہے جو نمازوں کو تاخیر، فجر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھتا. یہ نہیں کہا کہ قضا کرتا ہے، اس کا تو سوچیے اور کتنا نافرمانی میں اور عذاب میں کتنا بلند مقام اس کا ہو جائے گا. ملعون کہا ہے اس شخص کو، یعنی وہ رحمت خدا سے دور ہو جائے وہ شخص جو اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے نماز ظہر کا وقت اختصاصی. نماز ظہر کا یعنی زوال کا وقت آتے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. جیسے ہی زوال آفتاب ہوا فوراً نماز ظہر کا وقت ہی شروع ہو گیا. اب 4 رکعتی نماز جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے، دیکھا جائے تو ظہر اور عصر کا وقت ایک ساتھ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ ظہر کا وقت اختصاصی ہے. بالکل شروع میں جو 4 رکعتی نماز یا مسافر ہے تو 2 رکعتی نماز، جس میں صرف نماز ظہر پڑھی جا سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب ظہر اور عصر کا وقت ساتھ شروع ہو گیا تو میں عصر پہلے پڑھ لوں. نہیں، عصر پڑھی جائے گی تو باطل ہوگی، کیونکہ ظہر کا وقت اختصاصی، اس میں نہیں پڑھی جا سکتی کوئی نماز. مثلا عصر وغیرہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور نماز چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں جیسے نوافل وغیرہ، لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ خاص وقت ہے. اچھا، جب یہ خاص وقت، اس میں آپ نے نماز پڑھ لی ظہر کی، اب عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی آپ کو. عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عصر کی نماز کا وقت اپنے مقام پر آئے گا. ابھی ظہر کا وقت فضیلت جیسے ہی، مثلا مثال دے رہا ہوں، جیسے آج 12:38 کے اوپر جیسے ظہر کا وقت آیا تو اس کا فضیلت کا وقت بھی 12:38 سے ہی شروع ہو گیا. اب یہ ظہر کا وقت فضیلت کب تک چلے گا؟ یعنی ظہر کے وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے نماز ظہر کو اس کے فضیلت کے وقت میں پڑھا ہے. تو 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ظہر کا وقت فضیلت رہتا ہے. 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ظہر کا وقت فضیلت رہتا ہے. مثلا چلیں اگر میں اس کو اور آسان کر دوں، مثلا اگر 12:20 پر نماز ظہر کا وقت آیا ہے تو اس میں 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ ایڈ کر لیں، یعنی دوپہر کے 2 بجے تک نماز ظہر کا وقت فضیلت رہے گا. 1 گھنٹہ 40 منٹ تک. اور وہ وقت جب گزر جائے گا، 1 گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے، اب ظہر کا عام وقت شروع ہو گیا جو کہ پھر نماز یعنی غروب آفتاب تک چلے گا. وہ عام وقت ہے ظہر کا، اب ثواب بہت کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ظہر کا وقت فضیلت کب تک ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے نماز عصر کا وقت اختصاصی کون سا ہے. وہ تو ابھی مثال میں ذکر ہوا کہ جب ظہر پڑھنے میں مثلا کوئی شخص اتنی تاخیر کر دے کہ بالکل آخری وقت آ جائے، بس اب غروب ہونے والا ہے اور صرف 4 رکعتی نماز کا وقت رہ گیا ہے، یا مسافر ہے تو 2 رکعتی نماز کا وقت رہ گیا ہے، وہ عصر کا وقت اختصاصی ہے، اس میں عصر ہی پڑھی جائے گی اور ظہر کو قضا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب نماز عصر کا وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ دیکھیے ظہر کا 1 گھنٹہ 40 منٹ تھا، اس کے اول وقت سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک. نماز عصر کی فضیلت کا دورانیہ یعنی جس وقت آپ نے نماز ظہر پڑھی 4 رکعت کی، وہ ٹائم آپ نکال دیجئے اور وہاں سے کیلکولیشن آپ شروع کریں تو نماز ظہر کے اول وقت سے 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے. نماز ظہر کا جو اول وقت ہے اس سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے. اول وقت یعنی وقت عام تو پہلے سے چل رہا ہے، اپنے ظہر ابھی 1 بجے نماز ظہر پڑھی فوراً عصر پڑھ لی، وہ بھی بالکل جائز ہے. لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نماز عصر کو اس کے وقت فضیلت پہ پڑھوں، تو نماز ظہر کو آپ 1 بجے پڑھ لیں یا 12:38 پہ جیسے آج پڑھ لی، اس کے 2 گھنٹے 50 منٹ کے بعد نماز عصر کو پڑھیں گی تو وقت فضیلت بہت ہی زیادہ ملے گا آپ کو. یعنی بہت زیادہ نماز کی فضیلت بڑھ جائے گی. 2 گھنٹے 50 منٹ. اور پھر یہ چلے گا کب تک؟ یعنی 2 گھنٹے، اب نماز ظہر کے اول وقت سے 2 گھنٹہ 50 منٹ
کے بعد تو اثر کا وقت فضیلت آغا سیستانی یا امام خمینی وغیرہ، اس میں تھوڑا سا ویسے اختلاف ہے، لیکن ایک رفلی میں آغا سیستانی کا ہی مسئلہ اس وقت بتا رہا ہوں کہ اس میں کیلکولیشن زیادہ اچھی ہے، لیکن دیگر جیسے آغا خوئی کے اعتبار سے تو نماز ظہر کے فوراً بعد ہی اثر کا وقت فضیلت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آغا سیستانی کا مقلد ہے یا اور مراجع کا بھی، تو ایک رفلی میں آپ کو آغا سیستانی کا تو خیر بالکل ہی تقریباً ایکوریٹ انہوں نے ٹائمنگز اس کے جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں، خاص طور پر اس منطقے اور اس علاقے کے اندر، یعنی یہ ٹائم زون جو ہمارا پاکستان کا، انڈیا کا، ایران کا، عراق کا وغیرہ کا ہے، تو اس کو بند کر دیجیے ورنہ اس میں آواز آئے گی۔ تو نماز ظہر سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد، جو اول وقت تھا ظہر کا، اس سے 2 گھنٹہ 50 منٹ کے بعد نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہوگا، اور یہ کب تک چلے گا؟ یہ 42 منٹ تک چلے گا، 42 منٹ تک، 42 منٹس تک، یعنی وقت فضیلت 2 گھنٹہ 50 منٹ بعد شروع ہوا ظہر کے، اس وقت آپ پڑھ لیں نماز، اور یہ وقت فضیلت کا دورانیہ ہی کتنا ہے؟ 42 منٹ تک یہ دورانیہ رہے گا، اور جب یہ 42 منٹ بھی گزر جائیں گے تو غروب آفتاب تک پھر عصر کا عام وقت شروع ہو جائے گا، یعنی ثواب بہت کم ہو گیا اس کا، اگرچہ نماز جائز ہے لیکن ثواب بہت کم ہو گیا۔ تو یعنی تقریباً اگر ہم کہیں کہ 12:30 بجے کے قریب ظہر ہو رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 3 بجے تک عصر کا وقت فضیلت شروع ہوگا، اور 4:15 بجے تک اس کا وقت فضیلت رہے گا۔ تو یہ عصر کے وقت فضیلت کے اعتبار سے بات ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد نماز مغرب کا وقت اختصاصی کون سا ہے؟ اس کا مخصوص وقت، یعنی ادھر غروب شرعی ہوا تو 3 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت اختصاصی ہے نماز مغرب کا۔ اس میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ مغرب و عشاء کا وقت ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کا وہ 3 رکعتی نماز کا وقت، وہ نماز مغرب کا وقت اختصاصی ہے۔ اچھا، اب نماز مغرب کا وقت فضیلت کا دورانیہ کتنا ہے؟ نماز مغرب کا جیسے ہی وقت آیا، یعنی جو بالکل اول وقت ہوتا ہے مغرب کا، جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، غروب شرعی سے لے کر 51 منٹ تک رہتا ہے، 51 منٹس تک نماز مغرب کا وقت فضیلت بالکل اس کے اول وقت سے لے کر 51 منٹ تک رہے گا، 51 منٹس تک۔ یعنی اگر 6 بجے مثلا نماز مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 6:51 تک اس کا فضیلت کا وقت رہے گا، اور اس کے بعد پھر عام وقت بن جائے گا مغرب کا۔ اس کے بعد مثلا آپ نے 7 بجے کے قریب نماز پڑھی، 7:30 بجے نماز پڑھی، تو نماز کے وقت فضیلت نکل گیا، وہ ساری فضیلت ہاتھ سے نکل گئی جو اس سے پہلے آپ نے درس میں سنی۔ اب عام وقت ہے، اب بہت کم اس کا ثواب رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائیے نماز عشاء کا وقت اختصاصی کون سا ہے؟ تو نماز عشاء کا جو مخصوص وقت ہے وہ آدھی رات سے پہلے اختیاری حالت میں 4 رکعتی نماز پڑھنے کا جتنا وقت ہوتا ہے غیر مسافر کے لیے، اور 2 رکعتی نماز مسافر کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، آدھی رات سے پہلے بالکل اگر صرف 4 رکعتی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز عشاء کا وقت اختصاصی کہلاتا ہے، نماز عشاء کا وقت اختصاصی۔ اچھا، عشاء کا بھی تو وقت فضیلت ہوگا نا، عشاء کے وقت فضیلت کا دورانیہ کیا ہے؟ نماز عشاء کا وقت فضیلت نماز مغرب کے اول وقت سے 51 منٹ بعد شروع ہوگا، 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا، یعنی اگر نماز مغرب کا وقت آتے ہی آپ نے نماز مغرب 5 منٹ میں پڑھ لی تو مزید 45 منٹ تک وقت فضیلت کے لیے انتظار کریں، اگر وقت فضیلت پہ پڑھنی ہے، پڑھ تو ابھی بھی سکتے ہیں فوراً عشاء، لیکن 51 منٹ کے بعد شروع ہوگا عشاء کا وقت فضیلت۔ اور عشاء کا وقت فضیلت کب تک چلے گا؟ یعنی نماز مغرب کے 51 منٹ کے بعد، اول وقت کے 51 منٹ بعد تو عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، اور 3 گھنٹہ 10 منٹ تک عشاء کا وقت فضیلت چلے گا، 3 گھنٹہ 10 منٹ تک۔
یعنی مثلا اگر 6 بجے نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے تو 6:51 پر نماز عشاء کا وقت فضیلت شروع ہوگا، جو تقریباً 10 بجے رات تک چلے گا، اور 10 بجے سے لے کر آدھی رات تک تو وقت عام ہو جائے گا، وقت اجزا ہو جائے گا، ثواب بہت کم ہو جائے گا، نماز اگرچہ ابھی بھی پڑھی جا سکتی۔ اب اتنی جلدی آپ کو نہیں، آپ جو نوٹ کر رہی ہیں یا بعد میں اس کو کیسٹ لے کے اتاریں، سمجھیں، اپنے کیلنڈر میں مارک کریں ٹائمنگز کو، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ظاہر ایک دم اتنے زیادہ ٹائمنگز کے لیے ذرا